اور دنیا کو بتا گیا کہ انجویر سجن ہوا ہوا انجویر سجن انجویر سجن ہوا ہوا انجویر سجن انجویر سجن ہوا سجن سنو مسلمانوں اے کاش اس نشے کا گھروں میں سوئے ہوئے لوگوں کو بھی پتا ہوتا کہ پل کے اوپر کھڑے ہوئے فیض آباد کے مقام پہ حضور کے نوکر رات کے اس 10-12 ڈگری کے اس درجہ حرارت میں اکٹھا کر دینے والی سردی کے موسم میں یہ اس طرح کیوں چمکتے چہروں کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ اگر ان کو اس لفظ کا پتا چل جاتا اللہ کی آبرو کی قسم وہ گھروں میں نہ رہتے وہ بھی آ جاتے کوئی حجروں میں نہ لیتا ہوتا وہ بھی آ جاتا کوئی آفیسر ہوٹل میں نہ پڑا ہوتا وہ بھی آ جاتا اگر اسے پتا ہوتا کہ عاشقوں کا تو مسلک یہی ہوتا ہے کہ انجویر سجن انجویر سجن انجویر سجن لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ابھی جناب اعلیٰ کاش ان کو سمجھ آ جائے ہماری باتیں جن کو کڑوی لگ رہی ہیں کہنا چاہتا ہوں چشتیوں قادریوں سرورتیوں نقشبندیوں اویسیوں صادریوں شاذلیوں آؤ ہمارے تمام بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں پہ نقشبندی بہت زیادہ ہے میرا دل کر رہا ہے اس عظیم ہستی کا تذکرہ کرو جنہوں نے جناب اعلیٰ اکبر جیسے بادشاہ کے سامنے جلال الدین اکبر جیسے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے دنیا کو بتا دیا تھا ہم اگر حجروں میں حق بولنا جانتے ہیں تو ہم گوالیار کی جیل میں بھی حق بولنا جانتے ہیں اے کاش ان کو سمجھ آ جائے جلال الدین اکبر کے مقابلے میں آنے والا حق بولنے والا بابا یہ تمہیں پتا گیا اس وقت بھی بڑے بڑے عالم تھے ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ میں کہنا چاہتا ہوں سنو لوگوں آج کل کے ملاؤں سے تو ابو الفضل اور فیضی اچھے کم مرنے سے پہلے انہیں احساس ہو گیا آج جن کی قبر میں ٹانگے پھر بھی وہ حکمرانوں کی چمچہ گیری کر رہے ہیں آئیے ذرا چلتے ہیں صدیوں پہلے ایک بات سنا ہے آپ کو جب جلال الدین اکبر کے بعد جہانگیر آیا تو اس وقت بھی اسی طرح کے چغل خور اور فتنہ پرور مولویوں نے جا کے کہا ہماری دکانیں بند ہو رہی ہے مجدد حق بولتا ہے دنیا اس کے ساتھ چلتی ہے کیوں نہ اس کے اوپر مقدمے کروائیے کیوں نہ اس کو اندر بھیجا جائے اور ہماری دکان خوب چمکنا شروع ہو جائے کوئی پیر جو نہیں ہوگا پھر بیعت ہم جیسے لوگوں کی ہوگی کوئی مولوی جو نہیں ہوگا پھر تقریریں ہمارے جیسے لوگوں سے کروائی جائے گی ایسے میں بلایا جاتا ہے کہ جناب اعلیٰ بادشاہ سلامت آپ کے ابے کے خلاف جناب مجدد الفسانی شیخ احمد سلام بھی بہت باتیں کرتے ہیں ان کو پکڑیے نہیں تو آپ کی حکومت خطرے میں ہے یہ تو سجدہ تعظیمی کے بھی خلاف ہے اور جناب اعلیٰ بہت سخت کام صادر کرتے ہیں تو بادشاہ بلاتا ہے ایک چھوٹی سی جناب اعلیٰ پنجابی میں جسے موری کہا جائے اس سے کہتا ہے ان کو گزارو اس بہانے کم از کم سجدے کے قریب تو ہو جائے گا لیکن دنیا کیا جانے ہیں جن کی نظر جناب اعلیٰ عرش اعظم تک جاتی ہو بادشاہ کی کیا اوقات کہ ان کی گردن کو جھکایا آپ نے پہلے پاؤں داخل کر کے فرمایا تو ہمارا سر جھکانا چاہتا ہے ہم تجھے جھوٹے دکھانے کے لیے آ گئے تو ہمارا سر اپنے
سامنے جھکانا چاہتا ہے، ہم اپنی جوتیاں تمہیں دکھا کے کہنا چاہتے ہیں یہ سر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے رکھا ہے۔ تیرے جیسے مغرور بادشاہوں کو ہم جوتیاں دکھا سکتے ہیں۔ مسلمانوں جب آپ آئے بادشاہ نے بات کی، آگے علم کا سمندر تھا، جب بادشاہ لاجواب ہو گیا تو آخری حربہ شروع سے بادشاہوں کا یہی رہا ہے، جیل میں ڈال دو، ظلم کرو، تشدد کرو، مارو، ستم کرو۔ آپ کو بھی گوالیار کی قید میں قلعے میں ڈال دیا گیا، یہاں پہ سارے قتل کے قیدی ہیں، سارے بڑے بڑے ڈاکو اور بدماش ہیں۔ جب بابے نے اپنی عادتوں سے باز نہیں آنا، گندے کو گندا کہنا ہے، قاتل کو قاتل کہنا ہے، شرابی کو شرابی کہنا ہے، زانی کو زانی کہنا ہے، سودی کو سودی کہنا ہے، کتے کو کتا کہنا ہے، بدماش کو بدماش کہنا ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی ادھر ہی مار دے گا، میرے اوپر کم از کم کوئی گلا نہیں کرے گا۔ لیکن دنیا کیا جانے ان فقیروں کی اپنی موجیں ہوا کرتی ہے، یہ جیل میں بھی ویسے ہوتے ہیں، یہ آستانوں پہ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو بابا آتا ہے گوالیار کے قلعے کے اندر، ایسے میں ظہر کی نماز کا وقت آیا، آپ نے جناب اعلیٰ پانی کے چشمے کے پاس جا کے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آتے ہیں جناب اعلیٰ شیخ احمد سرہندی لجپال، قبلے کا تعین کر کے اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اذان کی آواز جب گونجنا شروع ہو جاتی ہے، قلعے سے سارے نکلتے ہیں، یہاں پہ کون سا نمازی آ گیا، یہ گناہگاروں میں کون اللہ کی آواز دینے کے لیے آ گیا، اللہ کی طرف بلانے والا کون آ گیا، سارے بابا جی کے گرد ہجوم بنا لیتے ہیں۔ ایسے میں جناب اعلیٰ جب اذان مکمل ہوتی ہے تو آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے بابا جی یہاں اذانوں کی کیا ضرورت ہے، یہاں پہ کون سے آپ کے مرید ہیں، موجے ماری آرام کیجئے، جناب اعلیٰ یہاں پہ سکون سے لیٹیے، کون سا مریدوں کو دکھانے کی ضرورت ہے، آپ پکے نمازی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں۔ تو بابا نے پتہ کیا فرمایا، پرے ہٹا بدماش، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اذانیں نہیں پڑھتا، میں بتانا چاہتا ہوں اگر سرہند کی مسجد میں نماز پڑھا سکتا ہوں تو گوالیار کے قلعے میں بھی نماز پڑھا سکتا ہوں۔ نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، پہلے چند دن مذاق اڑاتے ہیں، ایک مزاج ہے دنیا کا، پہلے مذاق اڑاتی ہے، جب بندہ اپنی طبیعت سے نہیں ہٹتا تو پھر غور کرتی ہے، جب پھر بھی اپنی طبیعت میں قائم رہتا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ انہوں نے بھی پہلے مذاق اڑایا، پھر سوچنے لگے یار ڈرامے کی بھی حد ہوتی ہے، اتنی دیر کوئی ڈرامہ تو نہیں کر سکتا۔ جیسے قبلہ بابا جی پہلے جب لوگوں کو کہتا تھے نکلو حضور کی عزت کے لیے، یہ مسئلہ کائنات سب سے ساری کائنات سے بڑا ہے، تو لوگ پہلے مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ ٹھیکیدار آ گئے۔ جب بابا جی نے کہا میں ٹھیکیدار بن کے نہیں آیا، میں تو چوکیدار بن کے آیا ہوں، اور جناب عرصہ گزرا، پھر لوگ سوچنے لگے یار عرصہ گزر گیا، لوگوں کی دنوں میں بولیاں بدل جاتی ہیں، ان کی سالوں میں بھی بولیاں نہیں بدلی، تو پھر دنیا نے سوچنا شروع کیا آج وہ وقت بھی آ گیا جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی لبیک کہتے ہوئے ساتھ چل پڑے، جوان بھی چل پڑے، بوڑھے بھی چل پڑے، حتیٰ کہ آج جس وقت فیصل آباد میں ایک 70 سالہ بوڑھے کو اٹھا کے سردی میں جب پھینکا گیا، اس جناب اعلیٰ پولیس کی گاڑی میں ایک 7 سال کے بچے کو جب اٹھا کے پھینکا گیا، پتہ ہے انہوں نے رونے کی بجائے کیا کہا، لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ
حادثے میں جناب مجدد پاک جس وقت جناب اعلی حق کی آواز دیتے ہیں، دیکھتے دیکھتے وہ چور بھی ایک کہتا ہے یار بابا کہتا ہے سنو تو صحیح، کہتا کیا ہے؟ ایک بیٹھا، اگلے دن دو بیٹھ گئے، چار بیٹھ گئے، حتیٰ کہ لوگ نمازی بنتے گئے، پوری محفل جناب اعلیٰ ویران ہوتی گئی، محفل ذکر آباد ہوتی گئی، مراقبہ کی محفل آباد ہوتی گئی، جناب اعلیٰ قلب جاری ہوتے گئے۔ 2 سال کے عرصے میں زمانے نے دیکھا گوالیار کے قلعے سے کہہ کی آواز نہیں آتی، اللہ کی ضربوں کی آواز آتی ہے، اللہ کی ضربوں کی آواز آتی ہے۔ اور دنیا کے سامنے یہ عجیب سا منظر تھا، یہ کیا ہو گیا؟ گوالیار کی جیل کا منظر ہی بدل گیا۔ ایسے میں بادشاہ بیمار ہوتا ہے، بادشاہ جو بڑے بڑے طبیب آ کے علاج کرتے ہیں، طبیعت نہیں سنبھلتی۔ اس وقت مشیر اچھے تھے، آج مشیر کمینے مل گئے حکمرانوں کو۔ اس وقت کا مشیر ہوتا تو آج کے بادشاہوں کو، وزیروں کو کہتا اور کمینوں دفع کر دے زید ہمیں جیسے کتے کو، اس ایک کی خاطر پورے ملک کو کیوں عذاب میں ڈالتے ہو؟ اس ایک کی خاطر پورے پنڈی اسلام آباد اور پاکستان کو کیوں مشقت میں ڈالتے ہو؟ لیکن مشیر ہی کمینے ہو گئے، مشیر شرابی ہو گئے، زانی بدماش کتے دنیا کے ہو گئے مسلمانوں۔ تب مشیر اچھا تھا، بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ بڑی بڑی دوائیاں تیرے اوپر بیکار ہو گئی، اثر ختم ہو گئے، تو سوچ یہ تیری بیماری عام نہیں ہے، جو تو نے اللہ کے ولی کا دل دکھایا ہے، جو دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہے، یہ اس کا عذاب ہے۔ اگر تو تمام چاہتا ہے سلطنت کا، بابے سے معافی مانگ لے، جان بچ جائے گی۔ دنیا نے دیکھا جناب اعلیٰ سلم میں بادشاہ کہتا ہے جلدی سے بلاؤ بابا جی کو۔ جب آئے بلانے کے لیے، حضرت جی چلیں، پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا؟ بادشاہ سے کہو میں تب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک تم لوگوں نے جتنی مسجدیں جو مندروں کے سامنے سے بند کروائی تھی ان کو کھول نہیں دو گے، جب تک سور کے گوشت کی فروخت بند نہیں کرو گے، جب تک شراب پہ پابندی نہیں لگاؤ گے، جب تک زنا کے اڈے بند نہیں کرو گے، میں باہر نہیں آؤں گا۔ اب بادشاہ کو زیادہ تکلیف ہے، اس سے کہو یہ شرطیں مانے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم نے حجرے میں بھی مالک کا کام کرنا ہے، ہم نے جیل میں بھی مالک کا کام کرنا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بادشاہوں کے پھر اپنے اصول ہوتے ہیں نا، جب چھوڑنے پہ آئے تو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ان کی مرضی ہوتی ہے، جب ان کو خطرہ ہوتا ہے، ادھر بھی جب ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو ریمنڈ ڈیوس جیسے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ 467 ارب کا چور اور ڈاکو ڈاکٹر آسم بھی رہا ہو جاتا ہے، 400 بندے کا قاتل عزیر بلوچ بھی آزاد ہو جاتا ہے، سینکڑوں بندوں کا قاتل رانا سرا جیسا بدماش بھی نظیر قانون بن جاتا ہے، اور بہت بڑا ڈاکو اور بدماش شہباز شریف اور نواز شریف یہ بھی عہدوں پر براجمان رہ جاتے ہیں۔ ان کی جب اپنی آئی ہوتی ہے تو یہ بہت کچھ بدل دیتے ہیں، اپنی آئی پہ جب آ جاتے ہیں تو قانون اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس طرح کرو کہ جناب شراب پہ بھی پابندی لگ گئی، مسجدیں بھی کھل گئی، اڈے بھی بند ہو گئے، زنا کے بابے کو اللہ کا واسطہ ہے باہر آ جائے، میری جان جا رہی ہے جلدی کرو۔ جب بابا جی کو بلانے کے لیے آیا سپرنٹینڈنٹ جیل کا، چلیے جی جناب آپ کی مرضی کی ہر بات ہو گئی، تو آپ نے کہا چلو بھائی درویشو چلے، چلو بھائی ساتھیوں چلے۔ تو جناب اعلیٰ سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں صرف آپ کی بات ہوئی ہے، ان کی نہیں ہوئی، تو آپ بیٹھ گئے۔ کہنے لگے پھر بادشاہ سے دوبارہ پوچھ کے آؤ، اس سے ضرورت ہے، فقیر کو ضرورت نہیں ہے۔
सुनते जाओ, ये मंजर मैंने 4 जनवरी को अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा, जब किबला अमीर अल मुजाहिदीन को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई हो और 400 कारकुनान साथ में गिरफ्तार हो गए। जिस वक्त हमने मोटर में बंद किया तो आके लाहौर की पुलिस कहने लगी, बाबा जी आप चले जाओ, ये बच्चे कल वापस आ जाएंगे। लाखों सलाम हो मेरे पीरे तरीकत रहबर शरीयत हो मेरे कायद, आपकी फरासत को पता इन्होंने क्या फरमाया। मेरी माँ और मेरा बाप मेरे घर इंतजार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। मैं एक रात और गुजार लूंगा, इनको छुट्टी दे दो, मैं कल चला जाऊंगा। मुसलमानों, मुझे मुजद्दिद पाक के वो जुमला याद आ गए कि आपने फरमाया जाओ बादशाह से पूछ के आओ, ये पहले गुनाहगार थे अब अल्लाह के वली बन चुके हैं, अब इन लोगों को मैं जेल में नहीं देख सकता, उसे तकलीफ है तो बुला ले, नहीं तो हम यहीं पे बैठे हैं। अब सुप्रीडेंट बादशाह के तेवर देख के आया था, अब सारे साथियों को लेके आए। जब बादशाह के सामने आए, बादशाह कहता है हजरत जी मेरे लिए दुआ करें। फरमा पहले तौबा कर, तौबा कर, पहले तू अपने बाप के उन तमाम अफाल से जो दीन के दुश्मनी पे मबनी थे और जिन पे तू भी कारबन था, पहले तू सच्चे तरीके से ताइबों के हुजूर के दीन को मान, फिर मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, क्योंकि गुनाहगार के लिए माफी है, गद्दार के लिए। बादशाह तौबा करता है अपने जुर्मों से। बाबा जी जनाब आला फरमाते हैं तू भी दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूँ। तू रो अल्लाह की बारगाह में जितने तूने जुल्म किए अल्लाह की मखलूक पे और उसके दीन पे। कहते हुजूर मैं कभी नहीं रोया, मुझे रोना नहीं आता। फरमा रोने वाला मुंह ही बना ले, वो देखने वाला है, वो कैफियतों को जानने वाला है, तू रोने वाला मुंह ही बना ले। उसने रोने वाली शक्ल बनाई तो अल्लाह ने आंसुओं का एक सैलाब उसको अता फरमा दिया। खूब बादशाह की आंखें बरसिया। अल्लाह का वली हाथ उठाता है, मालिक ये अपनी बदमाशी से बाज आ गया है, अपने कर्म से इसको माफी दे दे, अपने फजल से इसको माफ फरमा दे। बस जनाब बाबा इधर दुआ फरमा गया, जो अपने चेहरे पे हाथ फेरते हैं, बादशाह बिस्तर पे पड़ा हुआ उठ के बैठ जाता है। कहता है मुझे यूं लगा जैसे बीमारी है ही नहीं है। उठ के कदमों में गिरा, हजरत जी कोई हुक्म मेरे लायक। कहने लगे अपने घर से न कभी पहले आए न फिर आएंगे, कभी हजूर के दीन को जरूरत पड़ी तो मैं तेरे दरवाजे पे जरूर आऊंगा। बाकी रही फकीर की बात, तुमने हमें हुजरों में भी आजमाया, हमने वहां भी हक बोला, तुमने हमें जेलों में भी आजमाया, हमने वहां भी हक बोला। हमारे लहजे नहीं बदलते, हम वो लोग हैं जो कहते हैं इंजवी सजन इंजवी सजन। मिलके पढ़िए यार, आपकी आवाज गूंजती हुई बदमाशों के कानों तक पहुंचे। इंजवी सुनो 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 सुनो, मैं सर्दियों से डराने वालों, हमें टाइम दे के थकाने वालों, हम थकने वाले नहीं हैं। तुम थक जाओगे हमें आजमा आजमा के, हम फिर भी यही कहते जाएंगे इंजवी वाह वाह इंजवी सजन इंजवी इंजवी